السلام علیکم اسٹوڈینٹس. مجھے امید ہے کہ آپ نے فرسٹ لیکچر سے مائکرو اور میکرو اکنامکس کے ڈفرینس کو سمجھ لیا ہوگا. اب میکرو اکنامکس کا پہلا جو ٹاپک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میکرو اکنامکس اسٹڈیز میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے. اب یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے نیشنل انکم. نیشنل انکم جو ہے وہ کیا ہے کہ سمپل ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ منی ویلیو آف آل فائنل گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ڈیورنگ 1 ایئر. اب بچوں اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل، واٹ از منی ویلیو؟ منی ویلیو جو ہے ایک مارکیٹ ویلیو ہے یا ویلیو آف دا کمیونٹیز ہے ان ٹرم آف منی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز دے آر پروڈیوس ان ڈفرینٹ فارمز. سپوز کہ ویٹ، رائس، کلاتھ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ ادر کمیونٹیز. سو تمام چیزوں کو ایز اٹ از کوائٹ امپاسبل ٹو ایڈ اپ، کہ ہم لوگ ان کو ایڈ اپ اس طرح کے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مینس آف میجر جو ہے میجرمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. اس لیے ہم کمیونٹیز کی مارکیٹ ویلیو کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ان کی منی ویلیو جو ہے وہ ہم لوگ منی ویلیو کو لے کر ہم لوگ ان کو ایڈ اپ کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وی آر ارائیونگ ایٹ نیشنل انکم. سیکنڈ چیز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دیٹ از پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز. کہ نیشنل انکم میں بوتھ گڈس اینڈ سروسز بوتھ آر انکلوڈیڈ. یعنی گڈس کی پروڈکشن کو بھی دیکھا جاتا ہے، سپوز کہ پروڈکشن آف ویٹ، رائس، ویجیٹیبلس، فروٹس، کلاتھ، ٹی وی، سائیکلس وغیرہ. In the same way we are going to include the value of services too. Services کیا ہے؟ The services of doctors, engineers, teachers, clerks, etc. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ کیا ہے کہ فائنل فارم آف گڈس آر انکلوڈیڈ ان نیشنل انکم. ڈفرینٹ اسٹیجز پر جو چیز کی پروڈکشن ہے ہم لوگ اس کو نہیں لے سکتے کیونکہ اٹ ول کریٹ دا پرابلم آف ڈبل کاؤنٹنگ. تو اور ایک اس کے علاوہ نیشنل انکم از آلویز کیلکولیٹڈ ایئرلی. اٹ از ناٹ منتھلی، اٹ از ناٹ ویکلی یا آفٹر 6 months نہیں ہے. اونلی جو ہے ونس اے ایئر، ایک سال کے دوران وٹ ایور ہیز بین پروڈیوسڈ ان این اکانومی، اٹ از نون ایز نیشنل انکم. نیشنل انکم وین ڈفرینٹ اسپیکٹس اور اینگل سے اسٹڈی کیا جاتا ہے تو ہمیں ڈفرینٹ فارمز آف نیشنل انکم نظر آتی ہیں. دے آر نون ایز کنسیپٹس، جیسے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جی این پی گراس نیشنل پروڈکٹ، این این پی نیٹ نیشنل پروڈکٹ، این آئی نیشنل انکم ایٹ فیکٹرز کاسٹ، پی آئی پرسنل انکم، ڈی پی آئی ڈسپوزیبل پرسنل انکم اور پر کیپٹل انکم. یہ ڈفرینٹ کنسیپٹس ہیں نیشنل انکم کے. کہ نیشنل انکم کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے فرام ڈفرینٹ اسپیکٹس سے تو وہ ہمیں ایک نئی فارم نظر آتی ہے، بٹ اٹ از نیشنل انکم. یعنی ہوتی وہ نیشنل انکم ہی ہے لیکن اس کا ڈفرینٹ جو ہے اسپیکٹ ہمیں اس طریقے سے نظر آنے لگتا ہے. فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ تھرو جی ڈی پی. اب جی ڈی پی کیا ہے؟ سمپل ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی means gross domestic product. It is the total production of goods and services during 1 year which has taken place within the geographical boundaries of the country with the help of existing factors of production regardless who own them. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ within the boundaries of the country، کہ ایک ملک کی حدود کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے ایک سال کے دوران ان دا فارم آف گڈس اینڈ سروسز، اس کی ٹوٹل ویلیو کو جو ہے کیلکولیٹ کر کے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ اٹ از اے جی ڈی پی آف اے کنٹری. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ ود ان دا باؤنڈریز مین ود دا ہیلپ آف ایگزسٹنگ فیکٹرز. کون سے فیکٹرز ہیں جن کی مدد سے یا کون سی فرمز ہیں جو ان چیزوں کو پروڈیوس کر رہی ہیں؟ جنرلی 2 types of firms are existing in a country: local firms and foreign firms. لوکل فرمز کیا ہیں؟ ہوز اوریجن از ان دا سیم کنٹری، جس کی جی ڈی پی کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ لوکل فرمز اس ملک کی اپنی فرمز ہی ہوتی ہیں. جیسے پاکستان کی جی ڈی پی کیلکولیٹ کریں گے، سو وی آر گوئنگ ٹو کیلکولیٹ دا پروڈکشن آف لوکل فرمز مین دا فرمز وچ بلانگ ٹو دا سیم پیپل یا سیم نیشن، سیم کنٹری سے جو ہے وہ بلانگ کر رہی ہیں، وہ باہر سے رہی ہیں. اور فارن فرمز وہ ہیں کہ فارنرز دے ہیو انویسٹڈ ان دیٹ کنٹری، دے آر ہیونگ دیئر اون فرمز، دیئر اون سپوز کے فیکٹرز آف پروڈکشن، اور ان کی مدد سے وہ جو ہے چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن کہلاتی وہ جی ڈی پی ہے، یعنی اس ملک کی جو ہے وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہلائے گی، کیونکہ اٹ از ٹیکنگ پلیس ود ان دا جغرافیکل باؤنڈریز آف دا کنٹری، کہ وہ اسی ملک کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے پروڈیوس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ جی ڈی پی ہے.
فار ایگزامپل کہ وین وی آر کیلکولیٹنگ جی ڈی پی آف پاکستان تو ہم لوگ پاکستان کی لوکل فرمز کی بھی پروڈکشن لیں گے. سملرلی ہم لوگ ان فرمز کی پروڈکشن کو بھی کیلکولیٹ کریں گے ہو آر ورکنگ ان پاکستان. They are having their origin in or head offices in some other country کہ اپنے ملک میں ہی ہیں, لیکن they are suppose کہ they are investing in پاکستان, پاکستان کی پروڈکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لہٰذا اٹ از نون ایز جی ڈی پی آف پاکستان. سملرلی بہت سے پاکستانی they are working outside the country, جیسے کچھ پاکستانی لیبرز ہیں they are working in سعودی عربیہ یا یو ایس اے ہے یا یو کے ہے یا in other countries of the world. They are performing different sort of services, but we are not including their income in our GDP because they are working in other countries, اور وہ ان کے رسپیکٹیو کنٹریز کے جی ڈی پی میں کیلکولیٹ ہوگی, پاکستان کی جی ڈی پی نہیں کہلائے گی. تو یہ جی ڈی پی کا کنسیپٹ ہے. اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی جو ہے کیا ہے, دا پروڈکشن آف اے کنٹری ود ان دا ٹیریٹری آف دا اکانومی, کہ اسی جو ہے ملک کی ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ پروڈیوس کیا جائے گا وہ جی ڈی پی کہلائے گا. اب اس کے بعد ایک اگلا کنسیپٹ ہے جی این پی. جی این پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے وائڈر کنسیپٹ, اور یہ بیٹر جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے آف نیشنل انکم کی. اکنامک انالیسس جو ہے جنرلی جی این پی کے کنسیپٹ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اب جی این پی جو ہے وہ ایک اچھا لک دیتا ہے کس کا, ایک نیشنل انکم کا, بیکاز اٹ از دا پروڈکشن آف اے نیشن. یعنی سمپل ڈیفینیشن آپ بتا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ جی این پی جو ہے وہ کیا ہے, ٹوٹل پروڈکشن آف گوڈس اینڈ سروسز which takes place suppose which is produced by the nationals of a country, کہ ایک ملک کے نیشنلز یا دا ریزیڈنٹ آف دا کنٹری اور بائی نیشن آف اے کنٹری, کہ ایک جو ہے ملک کی جو نیشن ہے یا قوم ہے, قوم کا کنسیپٹ ایک وائڈر آپ کو پتہ ہے کنسیپٹ ہے. جیسے فرض کریں کہ پاکستانی نیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی این پی از دا پروڈکشن آف پاکستانی پیپل ڈیورنگ 1 year. اب کیپ ان یور مائنڈ کہ جب ہم لوگ نیشن کی بات کر رہے ہیں یا پیپل آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو مینی پیپل آف پاکستان دے آر ورکنگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. جیسے میں نے بتایا کہ سعودی عرب, یو کے, یو ایس اے یا کسی دوسری دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں. لہٰذا جو ہے ہم لوگ جو ہے ان سب کی پروڈکشن کو اپنی پروڈکشن کیلکولیٹ کریں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانیز ہو آر ورکنگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری دے آر سینڈنگ بیک دیئر انکم ٹو دیئر فیملیز ان پاکستان. تو وہ ساری کی ساری پاکستان کی پروڈکشن کہلائے گی, کیونکہ وہ ایک قوم کی پروڈکشن ہے, ایک نیشن کی پروڈکشن ہے. اب جی این پی کا سمپل فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی مائنس نیٹ فارن انکم. اب نیٹ فارن انکم کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی دے آر ورکنگ آؤٹ سائڈ, دے آر سینڈنگ بیک دیئر انکم ٹو پاکستان. اسی طریقے سے فارن فرمز دے آر ورکنگ اوور ہیئر, دے آر سینڈنگ بیک دیئر profits to their families in their own country. لہٰذا پاکستان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, فارنرز کام کر رہے ہیں, اپنے سیلریز کو, اپنے انکم کو, اپنے منافع جات کو they are sending back to their respective countries. تو ہم لوگ جو پاکستانی جو کچھ بیچ رہے ہیں ان میں سے فارن فرمز یا فارنرز کی انکم کو نکال دیں گے تو جو کچھ بچے گا اٹ از نون ایز جی این پی آف اے کنٹری. تھرڈ کنسیپٹ نیشنل انکم کا ہے این این پی. نیٹ جو ہے یہ کیا ہے, نیٹ نیشنل پروڈکٹ. اس لیے نیٹ نیشنل پروڈکٹ کو نیشنل انکم ایٹ مارکیٹ پرائسز بھی کہا جاتا ہے, کہ عام طور پر ایک مارکیٹ پرائسز پر ایک ملک کی نیشنل انکم کو میجر کیا جاتا ہے. اب واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جی این پی اینڈ این این پی؟ سمپل ڈفرینس جو ہے وہ کیا ہے, اٹ از آف ڈیپریسیشن اینڈ سبسڈیز. تو آپ جو ہے وہ اس کی میجرمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ این این پی از اکول ٹو جی این پی مائنس ڈیپریسیشن پلس سبسڈیز. اب آتے ہیں کہ ڈیپریسیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک میں ایک سال کے اندر پروڈکشن پروسیس کنٹینیو رہتا ہے. ڈفرینٹ کیپٹل ایسٹس دے آر ان یوٹیلائزیشن ڈیورنگ 1 year. بیکاز آف کنٹینیوس یوز دا ویلیو آف کیپٹل ایسٹس ڈیکریزز, یا ان کے اندر ایک پروسیس آف ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ ہوتا ہے, ان میں خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے.
ٹیک دا ایگزامپل کہ آپ نے گاڑی ایک سال کے شروع میں خریدی اور آپ نے پورا سال اس کو چلایا. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ گاڑی اب وہ سیکنڈ ہینڈ بن چکی ہے, اس کے اندر جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس میں آلریڈی ڈیکریز جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس ڈیکریز کی جو ہے یہ ڈیکریز کیا کہلاتا ہے, ڈیپریسیشن. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈکشن ان دا ویلیو آف کیپیٹل ایسیٹس due to the process of wear and tear during production of national income, which is کیا کہلاتی ہے, depreciation کہلاتی ہے. سیکنڈ جو ہے امپورٹنٹ چیز میں آتی ہیں سبسڈیز, جس کو ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں جی این پی میں تو وہ این این پی بن جاتی ہے. سبسڈی جو ہے وہ کیا ہے, اٹ از اے سارٹ آف ہیلپ فرام دا گورنمنٹ ٹو دا پروڈیوسر آف اے پرٹیکولر کمیونٹی, کہ اگر گورنمنٹ کسی چیز کی پروڈکشن کو انکریج کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پروڈیوسر چیز کو زیادہ پروڈیوس کرے, سو دا گورنمنٹ ٹرائز ٹو انکریج دا پروڈیوسرز, اور وہ ان کو ایک طرح کا ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے. اس کو ہیلپنگ پرائز کا نام بھی دیا جاتا ہے, اور ایک انکریجمنٹ جو ہے بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جس کو سبسڈیز کہتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل پاکستان کے اندر کیا ہے کہ پاکستان ویٹ کی پروڈکشن پر جیسے سبسڈی پرووائڈ کرتی ہے, فارمرز دے آر گیننگ مور پرائز آف دا انکم فرام دا گورنمنٹ, اور مارکیٹ میں گورنمنٹ اس چیز کو لیس پرائسز پر لا کر بیچ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ایگزامپل ہے سبسڈی کی. اس کے بعد اگلا کنسیپٹ ہے این آئی, دیٹ از نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ. آپ کو پتہ ہے فیکٹرز جو ہیں دے آر پارٹیسپیٹنگ ان دا پروڈکشن پروسیس, دیٹ از لینڈ, آنر آف لینڈس, لیبرز themselves, and some people they are just investing their کیپٹل, اور جو ہے یا وہ کسی دوسرے کو ادھار دے رہے ہوتے ہیں, کسی دوسرے کو جو ہے دے کر اس سے انٹرسٹ وغیرہ کما رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بزنس فرمز اور بزنس آرگنائزیشنس وغیرہ. سو جو ہے ان کے عام طور پر جو ہے وین ریوارڈس آف ڈفرینٹ فیکٹرز دے آر ایڈ اپ, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ نیشنل انکم بن جاتی ہے. کون سی نیشنل انکم, نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ. فرام این این پی in order to arrive at NI we have to deduct some things, اور وہ کیا ہے, indirect taxes. یعنی NI is equal to NNP minus indirect taxes. اب indirect taxes کیا ہیں, indirect taxes suppose کہ sales tax یا excise duty, these are the taxes which are paid by the producers or sellers to the government initially, لیکن اس کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لیٹر جو ہے the burden is transferred to the final consumer. یہ ایک طرح کا انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جس کے برڈن کو آگے اگلے جو ہے وہ جو کنزیومرز پر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو ان ٹیکسز کو جب ہم لوگ این این پی میں سے نکال دیتے ہیں, ہمارے پاس جو بچ جاتا ہے وہ این آئی ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا کنسیپٹ ہے پی آئی, پرسنل انکم. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیویجولی جو ہے ڈفرینٹ پیپل دے آر ورکنگ ان ڈفرینٹ پوزیشن. سم پیپل دے آر دا آنر آف لینڈس, کچھ ایسے ہوتے ہیں ہو آر دا آنر آف کیپٹل, دے آر ہیونگ دیئر اون ریسورسز, دیئر اون فیکٹرز آف پروڈکشن. اب ان فیکٹرز آف پروڈکشن کی کمائی یا دے آر سپوز کہ دے themselves دے آر پارٹیسپیٹنگ ان اکنامک ایکٹیویٹیز, تو وہ ان کا اپنا ارننگس جو ہیں یہ سارا کیا کہلاتا ہے, پرسنل انکم کہلاتا ہے. یعنی which is earned by individuals. پرسنل انکم کیا ہے, دا ارننگس آف انڈیویجولس جو ہے وہ پرسنل انکم کہلاتی ہے. اب نیشنل انکم میں اور پرسنل انکم میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. اس میں کچھ ارننگس کو ہم لوگ پرسنل انکم میں شامل کر دیتے ہیں, بٹ دے آر نوٹ سپوز کہ کاؤنٹیڈ ان نیشنل انکم, اور کچھ چیزیں نیشنل انکم میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں تو پرسنل انکم میں نہیں آتی, کیونکہ اگر ہم لوگ دوبارہ کاؤنٹ کریں گے ان کو تو وہ ڈبل کاؤنٹنگ والی بات ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے جو ہے اس کے فارمولے کی طرف آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرسنل انکم از اکول ٹو نیشنل انکم مائنس سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن. اب سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن کیا ہے, دا پارٹ آف دا انکم وچ از ٹیکن اوے بائی دا گورنمنٹ بفور پیئنگ ٹو دا لیبررز, یا جو ہے اپنے امپلائیز کو پیمنٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ وہ حصہ جو ہے وہ لی جاتی ہے تاکہ فیوچر میں اس سے جو ہے قوم کو فائدہ پہنچایا جائے. سیکنڈ اس میں آ جائے گا انڈیوائڈیڈ پروفٹس. فرمز جو ہے جو کام کر رہی ہوتی ہیں, when they are calculating their profit, whole of the profit is not distributed among the shareholders. A part of the profit is kept aside. اس کو کیوں اس طرح رکھا جاتا ہے, کیونکہ ڈیورنگ دیئر رینی ڈیز, اپنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں یہ بزنس فرمز اس پروفٹ کو یوٹیلائز کر سکے. تو اس جو ہے وہ پروفٹ جو ہے اٹ از ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا شیئر ہولڈرز, یعنی وہ ان کی انکم نہیں بنتا. اس کے علاوہ جو ہے اس میں آتا ہے مائنس جو ہے کارپوریٹ ٹیکسز.
کارپوریٹ ٹیکسز جو ہے وہ کیا ہیں کہ بزنس فرمز کے پروفٹس پر جو ٹیکس لگتا ہے اٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ انسٹیڈ آف ٹو دا شیئر ہولڈر، یعنی وہ شیئر ہولڈرس کو نہیں ملتا یا وہ فرمز کو نہیں ملتا بلکہ وہ گورنمنٹ کی طرف چلے جاتا ہے، لہٰذا اس کو پرسنل انکم میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے۔ پلس کیا جاتا ہے اس میں ٹرانسفر پیمنٹس کو۔ ٹرانسفر پیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اٹ از دا پیمنٹ وچ گوز ٹو دا پرسن وداؤٹ پرفارمنگ اینی اکنامک ایکٹیویٹی، یعنی بغیر کسی کام کے، بغیر کسی اکنامک ایکٹیویٹی کے، بغیر کوئی برڈن لیے جب کچھ چیز جو ہے کوئی پیسہ کسی شخص کو مل جاتا ہے تو وہ ٹرانسفر پیمنٹ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں گفٹ، چیریٹی، اسکالرشپس۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر کسی اکنامک جو ہے ایکٹیویٹی کے بغیر بندے کو مل رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اٹ بیکمز اے پارٹ آف پرسنل انکم۔ اب آتا ہے اس کے بعد ڈی پی آئی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ اب جو کچھ انڈیویجولس واٹ ایور دے آر ارننگ، وہ ان کی پرسنل انکم تو ہے لیکن وہ ان کی ڈسپوزیبل پرسنل انکم نہیں ہے ٹل جو ہے دا پیمنٹ آف ڈائریکٹ ٹیکسز۔ اب کیوں کہ جو کچھ لوگ کماتے ہیں وین دیئر انکم ایکسیڈز اے پرٹیکولر لیول، فار ایگزامپل کہ اگر پاکستان کے اندر 4 لاکھ کی جو ہے وہ کمپلشن ہے کہ 4 لاکھ پر جو ہے ٹیکس دیا جاتا ہے، ٹل 4 لاکھ جو ہے پیپل جو ہے وہ دے ڈونٹ وری، لیکن وین دیئر انکم ایکسیڈز دین دے ہیو ٹو پے اے پرٹیکولر ٹیکس جس کو جو ہے انکم ٹیکس کہتے ہیں۔ اور انکم ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا پراپرٹی ٹیکس ہے یا جو ہے جیسے ہاؤسز پر ٹیکس لگ جاتا ہے یا گفٹ ٹیکس ہے، یہ والے ٹیکس ایسے ہیں ہوز برڈن کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ ٹو سم ون ایلس، یعنی جس پر لگتا ہے وہی اس کو ادا کرتا ہے، اور یہ پرسنل انکم میں سے اس کو جب ڈیڈکٹ کر دیا جاتا ہے وی آر ارائیونگ ایٹ ڈی پی آئی، یعنی ڈی پی آئی از اکول ٹو پرسنل انکم مائنس جو ہے ڈیڈکشن کس کی ہوتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کی۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے کنسیپٹ ہے پر کیپٹا انکم کا، اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کیا ہے کہ عام طور پر ایوریج انکم ہے، پر ہیڈ انکم ہے ایک قوم کی، when total national income is divided by the population، یعنی ایک ملک کے سائز آف پاپولیشن سے جو ہے جب اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تو نیشنل انکم جو ہے وہ جو نیشنل انکم کیا بن جاتی ہے، پر کیپٹل انکم بن جاتی ہے۔ اب پر کیپٹل انکم کا کنسیپٹ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو میک اکنامک انالیسس یا اکنامک کمپیریزنس آف ڈفرنٹ کنٹریز، جو ہے پر کیپٹل انکم کے کنسیپٹ کو یوز کیا جاتا ہے۔ دا کنٹریز ہو آر ہیونگ ہائی لیول آف پر کیپٹل انکم، دیئر سٹیزنس آر آلویز ہیونگ اے ہائی لیول آف دیئر سپوز کہ کوالٹی لائف کو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یا دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ از کوائٹ ہائی، اور جن کنٹریز کا جو ہے پر کیپٹل انکم کم ہوتا ہے دے آر کنسیڈرڈ پور کنٹریز، اینڈ دیئر سٹیزنز آر آلویز ہیونگ جو ہے وہ لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی دے کین ناٹ انجوائے ماڈرن فیسلٹیز آف لائف، یا جو ہے وہ عام طور پر اپنی ضرورت کے مقابلے میں ان کی خوراک، ان کا رہائش، یہ چیزیں جو ہے سب اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں، یہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی یہ لوگ یوز نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ انکم کی کم ہے۔ جسٹ ایک ایگزامپل آف پاکستان کے اندر پر کیپٹل انکم اس وقت اباؤٹ $1400 ہے، اور فار جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہے دے آر ارننگ دیئر مور دین $50,000، یعنی ایک سٹیزن جو ہے وہاں پر ہیڈ انکم جو ہے مور دین $50,000 ہے۔ سو ہاؤ کین وی کمپیئر پاکستان ود دا ریسٹ آف دا کنٹریز کہ جو $50,000 سے ایک شہری زیادہ کما رہا ہے اور ایک شہری سے جو ہے ہارڈلی $1400 کما رہا ہے، لہٰذا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر پور پیپل، اور وہ جو ہے دے آر رچ، سو دے آر انجوائنگ ماڈرن جو ہے فیسلٹیز آف لائف، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے اٹ از کوائٹ لو۔